بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي، اور اس کے وعدے کو، وَاثَقَكُم بِهِ، جو اس نے تم سے وعدہ لیا، جو اس نے تم سے میثاق ٹھہرایا، اِذْ قُلْتُم، جب تم نے کہا، سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے مانا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالی، علیم بذات الصدور، جانتا ہے دلوں کے راز کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا، ہو جاؤ، قوامین للہ، اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے، شہداء بالقسط، گواہی دینے والے انصاف کی، یعنی اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دو۔ تم جب گواہی کے لیے کھڑے ہو تو انصاف کی گواہی دو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور نہ تم کو باعث رہے کسی قوم کی دشمنی، علی، اس پر، اللہ تعدلوا، سوائے کہ تم عدل ہی کرو۔ کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو۔ اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے قریب تر ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، خبیر بما تعملون، اللہ تعالی خبردار ہے جو تم اعمال کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیا ہے اللہ نے ایمان والوں سے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان سے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر نعمتیں دی۔ اللہ نے انسان کے اوپر بے شمار نعمتیں اتاری، اور نعمتوں کا، احسانات عظیمہ کا شکر ادا کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کرے، فرمانبرداری کرے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے۔ شکر گزاری کے لیے بندہ اپنے رب کے آگے کھڑا ہو، اور اسی لیے اللہ نے فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اس نے تم پر کی، یعنی اللہ نے انسان کو اتنی ساری نعمتیں دی، کھانے پینے کی نعمتیں، پھر اللہ نے اس کے لیے پاکیزہ کھانے تیار کیے، پاکیزہ جوڑے بنائے، اللہ نے ان کو عبادات کے بھی طریقے بتائے۔ ہر معاملہ جو انسان اپنی زندگی میں گزارے گا اللہ نے ان سب کے طریقے اس کو بتائے، اور ہر معاملے میں اللہ نے آسانی رکھی۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اللہ کی نعمتوں کو جتنا بھی انسان شکر ادا کرتا رہے اللہ کی نعمتوں کا، تو انسان تھک جائے گا لیکن اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور وعدہ اور میثاق، عہد، اس کا عہد جو اس نے تم سے ٹھہرایا وہ یاد کرو۔ میثاق سے مراد یہاں پر وہی عہد ہے جو سورہ بقرہ کے آخر میں آیت میں فرمایا، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، سورہ بقرہ رکوع نمبر 40 میں، جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرتے تھے، اس وقت بھی یہ اقرار کرتے تھے کہ ہم اپنی استطاعت کے موافق آپ کی ہر بات کو سنیں گے اور مانیں گے، خواہ ہماری طبیعت اور منشا کے موافق ہو یا خلاف ہو۔ یہ تو عام عہد تھا۔
اس کے بعد بعض ارکان اسلام یا مناسب حال اہم چیزوں کے متعلق خصوصیت سے بھی عہد لیا جاتا تھا۔ اس صورت کے شروع میں بھی اوفو بالعقود کا لفظ ہے، اوفو بالعقود فرمایا تھا۔ درمیان میں پھر بہت سارے احسانات کا ذکر کر کے جن کو سن کر انسان اپنے عہد کو پورا کرے اس کی ترغیب ہوئی۔ پھر وہ اصلی سبق یہاں دوبارہ یاد دلایا گیا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اس عہد کو یاد کرو جو اللہ نے تم سے لیا۔ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جب تم نے کہا کہ میں نے سنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ ایک شریف اور حیادار آدمی کی گردن اپنے محسن اعظم کے سامنے جھک جانی چاہیے، بندے کو اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا چاہیے، شرافت اور مروت کے ساتھ مزید احسانات کی توقع رکھنی چاہیے، اور اللہ کا، اپنے رب کا جو منعم حقیقی ہے، اللہ اپنے بندوں پر نعمتیں کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر بہت سارے احسانات اللہ تعالیٰ نے فرمائے، تو انسان کو چاہیے کہ بالکل تابع فرما بردار بن جائے، خصوصاً جب کہ زبان سے اطاعت ہو، فرما برداری کا اور وفاداری کا پختہ عہد اقرار بھی وہ کر چکا، تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی بے انتہا مہربانیاں دیکھ کر بندہ مغرور ہو جائے، اس کی نعمتوں کی قدر یا اپنے قول و قرار جو بھی اس نے کہا اس کی پرواہ نہ کرے۔ اس لیے اللہ نے ساتھ ہی فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ ایک لمحے میں تم سے سب نعمتیں چھین سکتا ہے، ناشکری اور بد عہدی کی سزا میں بہت سخت پکڑتا ہے۔ بہرحال امید، خوف، ہر چیز کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں، وفاداری میں پوری کوشش کریں۔ آگے فرما دیا وہ علیم ہے، وہ جاننے والا ہے بذات الصدور، دلوں کے راز کو۔ جو کچھ ہم کریں گے ہم اخلاص سے کریں گے یا نفاق سے کریں گے اللہ جانتا ہے، ہم ریاکاری سے کریں گے یا قلبی نیاز مندی سے کریں گے، اپنے دل کے لگاؤ سے کریں گے، اللہ جانتا ہے۔ فقط زبان سے کہیں گے سمعنا واطعنا تو بھی اللہ جانتا ہے، یا شکر گزاری ہی اس سے ہمیں مقصود ہے اور دل سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کی ظاہری نمائش اور جو اس کے دل سے، اگر وہ اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہے اور اللہ سے ڈرتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی اور اس کے عہد کو جو اس نے تم سے عہد ٹھہرایا، اور جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ آگے فرمایا اے ایمان والو ہو جاؤ اللہ کے لیے انصاف کی، عدل کی گواہی دینے والے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ نے مومنین کو احسانات اور جو میثاق عہد اس کا ذکر یاد کرنے کا حکم دیا، یہاں بتا دیا کہ صرف زبان سے یاد کرنا نہیں بلکہ عملی طور پر بھی کر کے دکھانا ہے۔ اس آیت میں اس پر تنبیہ کی گئی کہ اگر تم نے اللہ کے بے شمار احسانات اور اپنے عہد اقرار کو نہیں بھلایا تو لازم ہے کہ اللہ کے حقوق ادا کرنے اور اپنے عہد کو سچا کر دکھانے کے لیے ہر وقت کوشش کرتے رہو۔ جب کوئی حکم آ جائے تو اس کو مان لو اور اس کو پورا کرنے کی جدوجہد کرو، اہتمام کرو، اس کی تعمیل کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے حقوق کے ساتھ مخلوق کے حقوق ادا کرنے میں بھی پوری جدوجہد کرو۔ چنانچہ قوامین للہ، حقوق اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے جو اللہ کے حقوق ہے، اور شہداء بالقسط، یہ حقوق العباد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اسی قسم کی آیت والمحسنات میں بھی 5ویں پارے میں بھی گزر چکی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ گواہی جب تم دو تو انصاف کے ساتھ دو، عدل کے ساتھ دو۔
عدل کا مطلب ہے کسی شخص کے ساتھ بغیر کم زیادہ کیے، بغیر افراط و تفریط کے وہ معاملہ کرنا جس کا وہ واقعی مستحق ہے۔ عدل انصاف کی ترازو ایسی صحیح اور برابر ہونی چاہیے کہ باریک سے باریک محبت اور شدید سے شدید دشمنی بھی اس کے دونوں پلوں میں سے کسی پلے کو نہ جھکا سکے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور کسی قوم کی دشمنی باعث نہ رہے تمہیں کہ تم انصاف نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو، چاہے تمہیں کسی کی دشمنی کا ڈر ہو کہ تم انصاف کی بات کرو، چاہے تمہیں کسی سے کتنی ہی محبت ہو، لیکن جب تم گواہی دو تو انصاف کی گواہی دو، جب تم فیصلہ کرو تو عدل کا فیصلہ کرو۔ هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تقوی ایک خاص کیفیت کا نام ہے۔ جو چیزیں شرعاً مہلک یا کسی وجہ سے کسی درجے میں مضر ہیں ان سے بچاؤ کرتے رہنا، جو ایک خاص دورانی کیفیت آدمی کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اس کا نام تقوی ہے۔ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈر کے ہر کام جو ہے اللہ کی رضامندی کے لیے کرنا۔ تقوی حاصل کرنے کے بہت سارے اسباب ہیں، اور تمام اعمال حسنہ، انسان کے نیک اعمال، اس کی اچھی عادتیں، یہ بھی تقوی میں شمار کی جا سکتی ہیں، لیکن عدل اور قسط، سچی گواہی دینا اور عدل کرنا، یہ تقوی سے زیادہ نزدیک تر ہے۔ یعنی دوست یا دشمن کے ساتھ یکساں انصاف کرنا، ایسا نہ ہو کہ کوئی دوست ہے تو اس کی سفارش کر دی، اس کی سائڈ پہ ہو گئے، اور اگر کوئی دشمن ہے تو بلا وجہ ہی اس کے ساتھ انصاف نہ کیا۔ حق کے معاملے میں جذبات، محبت، عداوت سے قطعاً مغلوب نہ ہونا، یہ خصلت تقوی کے لیے مؤثر ترین، قریب ترین ہے کہ جو شخص شہداء بالقسط اور اعدلوا یعنی عدل کرنے والا ہے اور سچی گواہی دینے والا ہے تو وہ تقوی اختیار کرنے والا ہے، وہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ ایسا عدل و انصاف جیسے کوئی دوستی یا دشمنی نہ روک سکے اور جس کے اختیار کرنے سے آدمی کو متقی بننا آسان ہو جائے، اس کے حصول کا واحد ذریعہ ہے اللہ کا ڈر۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرے انسان، اور اس کی شان انتقام کا خوف ہو، اور یہ خوف ہو انسان کو کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو تم اعمال کر رہے ہو۔ کہ بار بار انسان اپنے اندر یہ بات سوچے، اپنے ذہن میں، اپنے دل میں اس بات کو تصور کرے کہ جو بھی میں عمل کر رہا ہوں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو اس کی خبر ہے۔ جب کسی مومن کے دل میں یہ یقین مستحضر ہوگا کہ ہماری کوئی چھپی یا کھلی حرکت اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں، تو اس کا دل اللہ کے ڈر سے لرزنے لگے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا وہ اللہ کے احکام کے لیے ہر وقت تیار رہے گا۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو اللہ نے آگے آیت میں فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیا ہے اللہ نے ایمان والوں سے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان سے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ اللہ کسی کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ جو لوگ نیک کام کرنے والے ہیں، جو لوگ عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے ہیں، تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کے لیے خوشخبری بتا دی کہ اللہ کا وعدہ مومنین کے ساتھ ہے، نیکوکاروں کے ساتھ ہے، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، جو فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، جو کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، ان کی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو نیکوکار لوگ ہیں اور جو نیکی کے کاموں میں آگے ہیں اور جو اچھے اعمال کرتے ہیں، اپنے اعمال کی خبر گیری کرتے ہیں،
اپنے اعمال کو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں کرتے، اور اللہ نے جو جو اعمال بتائے ہیں، اللہ نے جو جو ان کے لیے فرائض رکھے ہیں، چاہے وہ فرائض نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے متعلق ہو یا میراث کے متعلق ہو، یا اللہ نے عورتوں کے متعلق جو احکام بتائے، تمام چیزوں کو وہ ادا کرتے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں، نہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، نہ ایسا کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ عدل نہ کرے، نہ ایسا کرتے ہیں کہ کسی کا حق کھا لے، تمام چیزوں کی رعایت رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے، اور اللہ جس کے لیے فرما دے کہ مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے تو اس کا کتنا بلند درجہ ہوگا اس شخص کا کہ جس کو اللہ ہی وعدہ کر رہا ہے ایمان والوں سے اور نیک اعمال کرنے والوں سے کہ اس کے لیے مغفرت ہے، جس کا اللہ نے مغفرت کا وعدہ جس کو دے دیا اور جس کو بتا دیا کہ اجر عظیم ہے، تو کتنی بڑی یہ انسان کے لیے کامیابی ہے، کتنی بڑی نصرت ہے کہ انسان اللہ کی ہدایت پر، اللہ کی آیتوں پر، اللہ کے اس روشن قرآن پر عمل کرنے کے بعد اللہ سے اتنا نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے کہ اللہ اس کو اپنی آیتوں میں وعدے دیتا ہے کہ ایمان والوں سے میرا وعدہ ہے، نیکوکاروں سے میرا وعدہ ہے کہ میں ان کے لیے مغفرت کروں گا اور ان کے لیے بلند اجر دوں گا، ان کو بڑا عظیم اجر عطا کروں گا۔ Subscribe Sukuni Kalp.